میرے محترم دوستو، یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو 12واں کھلاڑی ہے۔ اب کون ہے 12واں کھلاڑی؟ اب ہاتھ میں بلہ نہیں، بلی ہے۔ انشاءاللہ یہ فتنہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اور میں دنیا کی عالمی قوتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے، یہ ملک پاکستان کے حقداروں کا ہے، اور ہم کبھی بھی کسی قیمت پر اس فتنے کو پاکستانی قوم پر مسلط ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہماری جنگ جاری ہے، ہماری جنگ جاری رہے گی اور ان کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اور 2018 میں تم نے عوام کی رائے کو چوری کیا، تم نے دھاندلی کی۔ ہمیں پتہ ہے اس وقت بھی کچھ جرنیل اس بیرونی ایجنٹ کے پشت پر تھے، ہم نے ان کو بھی چیلنج کیا، ہم نے ان پر بھی واضح کیا کہ بھلا آپ کی رائے ہو، بھلا تم نے فیصلہ کیا ہو، بھلا تمہاری تائید سے آیا ہو، لیکن اب تمہیں بھی جانا ہوگا اور اس کو بھی جانا ہوگا۔ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم نے 2018 کے الیکشن کے خلاف اس لیے آواز بلند کی تھی کہ دوبارہ الیکشن کرائے، تو دوبارہ الیکشن کا تو سب سے مطالبہ ہی ہمارا تھا، لیکن الیکشن والا ماحول بھی تو دو، وہ پرامن ماحول بھی تو دو جس میں لوگ گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے جا سکیں اور بحفاظت اپنے گھر واپس آ سکیں۔ بھائی بکسے لوگوں نے بھرنے ہیں، لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کسی اور نے بھرنے ہوں گے۔ وہ ماحول بھی تو دو کہ ایک امیدوار آزادی کے ساتھ انتخابی مہم تو چلا سکے۔ کیا یہ حق ہمارا نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں؟ اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ انتخاب ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو سوچنا پڑے گا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سوچنا پڑے گا، جو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ملک میں واقعی امن ہے؟ کیا ہم نے دہشت گردی پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے؟ ہمیں تو اب بھی کہا جا رہا ہے، سرکاری ادارے ہمیں باقاعدہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ لوگ انتخابی مہم میں نہیں نکلے ہوئے۔ جب ہم پبلک کے پاس نہیں جا سکیں گے، ہم ان کے سامنے منشور پیش نہیں کر سکیں گے، ہم لوگوں کی فریاد نہیں سن سکیں گے، ہم ان کے مسائل نہیں سمجھ سکیں گے، اگلے 5 سال کے لیے ہم لوگوں سے کیا وعدہ کریں گے؟ ان کی توقعات پر کیسے ہم پورا ہوں گے؟ ہمیں الیکشن چاہیے، لیکن الیکشن کے لیے پرامن ماحول بھی چاہیے۔ ہوگا بعض علاقوں میں امن، وہ لوگ کہہ سکیں گے کہ الیکشن کے لیے حالات بالکل ٹھیک ہے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال اس سے مختلف ہے۔ جب جنرل مشرف نے نیب ادارہ بنایا تو ہم نے پہلے مرتبہ اسی وقت کہا تھا کہ یہ سیاسی انتقام کا ادارہ ہے، یہ احتساب کا ادارہ نہیں ہے، لیکن وہ ادارہ بنایا گیا۔ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو میں نے پارلیمنٹ کی کمیٹی میں کہا کہ اس نیب کا خاتمہ کرو، یہ آمریت کی علامت ہے
اور مسلسل ہمارا یہ موقف رہا، لیکن ہمارے دوست پتہ نہیں کس مصلحت کا شکار تھے کہ وہ اس ادارے کو پھر باقی رکھتے تھے اور پھر باقی رکھتے تھے۔ کل ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر نیب نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کے خلاف ہم نے فلانا کیس سپریم کورٹ کے کہنے پہ دائر کیا تھا، ہمارے پاس کچھ بھی ثبوت کے لیے نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس ادارے نے خود کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ثبوت نہیں تھے۔ ہمیں تو سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کیس دائر کرو، کیس بناؤ۔ اگر آج ایک کورٹ کے سامنے اس ادارے نے اعتراف کیا ہے کہ ہم کسی کے اشارے پر کسی کے خلاف مقدمہ بناتے تھے، مقدمہ دائر کرتے تھے، تو کیا آج اس ادارے کی حقیقت اور اس کا اصل چہرہ کیا بے نقاب نہیں ہوا؟ کیا اس کے بعد بھی نیب ہونا چاہیے؟ کیا اس کے بعد بھی ہم نیب جیسے ادارے پہ اعتماد کریں گے؟ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ان فقیروں کی بھی مان لیا کرو نا۔ جب ہم بر وقت آپ کو کہتے ہیں، ہم نے بر وقت کہا تھا کہ پاکستان میں ایک یہودی ایجنٹ کو لایا جا رہا ہے، پاکستان میں یہودی لابی کو تقویت دی جا رہی ہے، اور اس نے پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کرنا ہے کہ ایک دن کہا جائے گا پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات آگے بڑھے گی تو فلسطین کی سرزمین کہاں جائے گی؟ فلسطین کی سرزمین عرب سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین جزیرہ عرب کا حصہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال باہر کرو۔ میں اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں، میں عرب دنیا کے حکمرانوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج فلسطین اور غزہ کی یتیم بچے اور بچیوں کا خون تمہیں پکار رہا ہے، وہاں کی بیواؤں کا خون تمہیں پکار رہا ہے، وہاں کے ماؤں اور بہنوں کا خون تمہیں پکار رہا ہے، وہاں بے بس اور نہتھے نوجوانوں کا خون تمہیں پکار رہا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر، بیت المقدس کو چھوڑ کر تم کس طرح اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہو۔ اس خون نے آج دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ کسی مائی کا لال اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ نعرہ تکبیر، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ جو اسرائیل کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اس وطن عزیز میں قوم کو گمراہ کیا گیا، نوجوان کو گمراہ کیا گیا، اور میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کے نوجوان کو ان کے اقدار سے لا تعلق کیا گیا، مغربی تہذیب کا لباس اسے پہنا دیا گیا، مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی، لیکن انشاءاللہ یہ ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں اسلامی تہذیب کے علاوہ کوئی دوسری تہذیب نہیں چلے گی۔
اس ملک میں تم نے بڑی کوشش کی کہ ایک مذہب بیزار طبقہ سامنے آئے اور پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کر کے اسے ایک سیکولر چہرہ دیا جائے، سیکولر شناخت دی جائے۔ لیکن انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں۔ جس ملک کے لیے لا الہ الا اللہ کے نعرے پر لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں نشاور کی تھی، لاکھوں خواتین نے، ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کی تھی، ہم ان قربانیوں سے بے وفائی نہیں کر سکتے، ہم ان قربانیوں سے غداری نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی آواز پر قربانی دینے اور ان قربانی اور خون کی لاج رکھیں گے، اور پاکستان کی سیاست میں انشاءاللہ العزیز اب اس کے بعد تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔